آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ سیف ہے کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے، لیکن نہیں۔ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا، لیکن اصل خطرہ دروازوں سے نہیں، وہ خطرہ وائی فائی کے سگنلز میں چھپا ہوتا ہے۔ ایک گیم، ایک چیٹ اور ایک میسج، اور بچپن ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ایڈن اور صوفیہ 11 سال سے شادی شدہ، زندگی خوشگوار چل رہی تھی۔ ان کی 10 سال کی بیٹی امیلیا اور کچھ مہینے پہلے پیدا ہوئی چھوٹی ایک بہن۔ امیلیا ایک معصوم ہوشیار بچی تھی، اس کا پسندیدہ چیز صرف ایک تھا، روبلوکس گیم کھیلنا۔ ہر روز کا روٹین ایک جیسا تھا، صبح اسکول، دوپہر کو ہوم ورک اور شام کو اسکرین کے سامنے ایک گیم کھیلنا۔ ایک دن ایک نئی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے، آئی ڈی نیم سائکس-10، پروفائل پک میں ایک 10 سال کی بچی۔ میسج آیا، ہائی، کین یو بی مائی بیسٹ فرینڈ؟ آئی لائک پیٹس، ڈرائنگ اینڈ سیکریٹ گیمس، ڈو یو؟ امیلیا معصومیت میں رپلائی کرتی ہے، یس، آئی لو پیٹس اینڈ گیمس۔ کچھ دن بعد دونوں روز چیٹ کرنے لگے، لیٹس بلڈ اے پارک ٹوگیدر۔ دوستوں، یہ ایک ایسا گیم ہے، اس میں آپ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنا گیم اور خود اپنے مرضی سے وہاں کھیل سکتے ہیں۔ تو ایک دن سائکس اسے میسیجز کرتی ہے تو وہ کہتی ہے، لیٹس بلڈ اے پارک ٹوگیدر، آئی میڈ اے ہاؤس فار یو ان مائی سرور، آئی ول شو یو اے سیکریٹ گیم بٹ پرومس یو وونٹ ٹیل اینی ون۔ پھر سائکس پرسنل باتیں پوچھنے لگی، ہاؤ مینی پیپل لیو ان یور ہاؤس، ڈو یو سلیپ الون، از دیٹ یور بیبی سسٹر ان دی پکچر؟ امیلیا کو سب نارمل لگا دوستوں، اور سب سچ بتانے لگی۔ آدھی رات دوستوں نئے میسیجز آتے، سم ٹائمز سسٹر ٹیک آل دا لو فرام پیرنٹس، ڈزنٹ اٹ میک یو سیڈ؟ یہ لفظ امیلیا کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہفتوں میں امیلیا کا رویہ بدلنے لگا، وہ کمرے میں بند رہتی، فیملی سے کم بات کرتی، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز اور موڈ اکثر اداس۔ ایک دن اس نے اپنے ماں سے ایک عجیب سوال کی، مما، اگر میں نہ رہوں تو آپ مجھے یاد کرو گی؟ اس کی ماں سمجھتی کہ یہ جیلسی ہے کیونکہ جو یہ چھوٹی بیبی آئی تھی، پر اصل میں کوئی اور اس کے ذہن میں زہر بھر رہا تھا۔ ایک دوپہر اچانک چیخنے کی آواز آئی، ماں بھاگ کر کمرے میں گئی تو دیکھا چھوٹی بچی زمین پر پڑی ہے، سر پر گہری چوٹ، خون بہہ رہا تھا دوستوں۔ فوراً اسی وقت اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل کا وہ لمحہ کبھی نہیں بھولا جا سکا دوستوں۔ چھوٹی بچی کی سانس بہت دھیمی تھی، سر پر گہری چوٹ، ڈاکٹرز کہتے رہے یہ کریٹیکل ہے۔ صوفیہ اور ایڈن کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، پر دل میں بس ایک ہی سوال تھا، امیلیا نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دن ہاسپٹل رکھنے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا بچی فی الحال سٹیبل ہے، گھر لے جا سکتے۔ گھر واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا دوستوں۔ امیلیا چپ رہتی، آنکھیں نیچے، ہاتھ میں اکثر فون یا پلے اسٹیشن کا کنٹرولر ہوتا۔ پھر ایک شام صوفیہ کا دل کانپ گیا، لیکن کیوں؟ امیلیا کہتی ہے، مما یہ ایک ایگریمنٹ تھا، مجھے میری بہن کو مارنا تھا تاکہ ہم سب بچ سکیں، لیکن وہ نہیں مری، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ صوفیہ کا جسم سن ہو گیا دوستوں۔ ایڈن کو بلایا، مطلب کہ اپنے شوہر کو، دونوں نے امیلیا سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایڈن نے امیلیا سے پوچھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہیں کس نے کہا کہ بہن کو مارو تاکہ تم بچ سکو؟ پھر دھیرے سے بولی، وہ مجھے 3 آپشنز دیتی ہے، اپنی بہن کو یا تو گرم پانی سے جلا دو، یا چاقو سے مار دو، یا ہائٹ سے پھینک دو، ورنہ سب مر جائیں گے، میں بھی، آپ بھی، سب۔ یہ لفظ سنتے ہی صوفیہ اور ایڈن دونوں کا رنگ اڑ گیا دوستوں۔ یہ کوئی جیلسی نہیں تھی یا کوئی سمپل غصہ نہیں تھا دوستوں، یہ کوئی اور تھا جو ان کی بیٹی کے ذہن میں زہر بھر رہا تھا۔ پولیس جب گھر آئی اور امیلیا سے بات شروع کی، وہ بس چپ بیٹھی رہی، ہر سوال پر اس کی آنکھیں نیچے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آفیسر نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ امیلیا نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں نہیں چاہتی تھی، مجھے بولا گیا تھا۔ سائیکولوجسٹ نے حیرانی سے پولیس کی طرف دیکھا، یہ ایک 10 سال کی بچی کے الفاظ نہیں لگ رہے، لگتا ہے کوئی اس کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے چلا رہا ہے۔ پولیس نے امیلیا کا پلے اسٹیشن اور فون دونوں سیز کیے دوستوں۔ 2 ہفتے پرانی چیٹ لوگ سے نکال کر دیکھی گئی تو ہر میسج، ہر لائن ڈر اور دھمکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ I know your house, I know when your parents sleep, I know about your baby sister, you have to do it or everyone dies۔ یہ کوئی نارمل بچی نہیں تھی دوستوں جو گیم میں ملی تھی، تحقیقات سے پتا چلا ایک 36 سال کی عورت تھی، اصلی نام تھا تارا سائکس۔ تارا جو پہلے ان کے فیملی کے قریب تھی دوستوں، پھر اچانک دور ہو گئی تھی، ابھی اس کا اصل چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ تارا کے پاسٹ کا سچ اتنا ہی گندا تھا دوستوں جتنا ایک کیس۔ اس کی 14 سال کی بیٹی ایک دن گھر آئی تو روتی جا رہی تھی، ایک 20 سال کے آدمی اس کے ساتھ ریپ کر کے چلا گیا تھا۔ تارا اور اس کے ہسبینڈ کے پاس چوائس تھی، کیس فائل کریں
بیٹی کو انصاف دلائیں۔ انہوں نے پیسوں کو انصاف پر ترجیح دی۔ $1,00,000 کے لیے اپنی بیٹی کی عزت بیچ دی۔ بیٹی نے خود پولیس کو رپورٹ کیا اور نیوز میں ہر جگہ پھیل گئی۔ دوستوں، رشتہ داروں، ہر جان پہچان والے نے تارا اور اس کے ہسبینڈ سے رشتے توڑ دیے۔ دوستوں، یہ انسلٹ تارا کے دل میں زہر بن گیا۔ وہ اس رات سوئی اور اٹھی صرف ایک سوچ کے ساتھ، مجھے بدلا لینا ہے، مجھے سب کو دکھانا ہے کہ مجھے اگنور کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا پلے اسٹیشن اٹھایا، ایک فیک اکاؤنٹ بنایا، سائکس-10 معصوم بچی کا پروفائل فوٹو لگایا اور پھر روبلوکس پر نئے ٹارگیٹس ڈھونڈنے لگی۔ وہ صرف ایک چیز چاہتی تھی، کسی اور کا گھر بھی اس کی طرح ٹوٹ جائے، کسی اور کے ماں باپ بھی اس درد سے گزرے جو اس نے محسوس کیا تھا۔ امیلیا کے لیے یہ گیم صرف گیم نہیں رہا تھا، وہ دن رات میسیجز ریسیو کرتی، ڈو اٹ ناؤ اور یو ڈائی فرسٹ، آئی ایم واچنگ یو۔ پولیس نے وقت ضائع کیے بنا دوستوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ زور سے کھولا گیا، تارا کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، جیسے اس نے کچھ بھی غلط نہ کیا ہو۔ کمرے میں پڑا تھا ایک پلے اسٹیشن، وہی جو امیلیا کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن بن گیا تھا۔ پولیس نے اسے کیئرفلی ایویڈنس بیگ میں ڈالا اور فورینسک ٹیم نے پاور آن کیا۔ جب پاور آن کیا، اسکرین پر گیم کا لوبی کھلا تھا اور ایک چیٹ ونڈو فلیش کر رہی تھی۔ وہاں جو میسیجز تھے انہوں نے ہر کسی کا خون جما دیا۔ دوستوں، یہ چیٹس پڑھ کر آفیسر بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ صرف کوئی انونیمس گیمر نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ ایک چھوٹی بچے کے ذہن میں ڈر اور موت بھر رہی تھی۔ ساری ایویڈنس، ہر ایک اسکرین شاٹ، ہر ایک چیٹ لوگ کورٹ میں پیش کیے گئے۔ جج کے سامنے وہ سب لکھا تھا جو کسی بھی ماں باپ کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ تارا سائکس پر الزام تھا، بچی کو مجبور کرنا قتل پر، ذہنی اور جذباتی تشدد اور بچوں کے ساتھ شہوت کا گھنونا کھیل کھیلنا۔ امیلیا کے پیرنٹس کورٹ روم میں کھڑے تھے، بے چین۔ ان کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ کیسے ہوا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ انہوں نے سمجھا کیوں امیلیا دن رات اسکرین میں کھری رہتی تھی، کیوں وہ چپ سی الجھن بھری لگتی تھی، کیوں وہ اکثر ڈر کے سائے میں سوتی تھی۔ پر اب سب دیر ہو چکا تھا، وہ بس آنسو بہا سکتے تھے اور خود کو کوس سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے وقت پر اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں، کیوں انہوں نے اسکرین کے پیچھے چھپی اندھیری دنیا کو اگنور کیا۔ فی الحال تارا سائکس کا کیس ابھی عدالت میں ہے اور اب تک اس کی سزا طے نہیں ہوئی۔ فیصلہ آنے پر ہی پتہ چلے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ دوستوں، فلوریڈا پولیس نے میڈیا کو کہا یہ کیس ہمیشہ ہمارے یاد رہے گا۔ ہماری فورس نے کبھی اتنی ڈارک اور ٹیریفائنگ چیز پہلے نہیں دیکھی۔ ایک گیم کے پیچھے چھپی موت اور ایک بچی کے معصوم ذہن کیسے استعمال کیا گیا، یہ دکھاتا ہے کہ انٹرنیٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج بھی جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اسکرین کے سامنے چھوڑ کر کہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر ہے تو سیف ہے، تو امیلیا کا یہ واقعہ ضرور یاد کر لینا۔ دروازے، تالے، باؤنڈری والز آج کل بچوں کو نہیں بچاتے۔ دوستوں، وائی فائی کے سگنلز میں چھپا شیطان سب سے بڑا خطرہ ہے۔